ایک دوسرا اور بہت معروف ہے جو اس زمانے کا بہت عظیم اور بہت بڑا فتنہ ہے. میں اس کے تعلق سے بہت زیادہ بیان نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے شیخ محترم انشاءاللہ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے. انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ بہت مشہور ہے، لیکن اسے بدنام زمانہ کہہ لیجیے، جسے نوجوان علی مرزا جہلمی کے نام سے جانتے ہیں. اس شخص نے بنیادی طور پر امت کے اختلاف کو اپنے لیے ایک ایسی شے بنائی جس کے ذریعے یہ آگے بڑھ سکے، پلس پوائنٹ، اور کہا کہ دیکھو سب اختلاف کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، ہم ان لوگوں سے الگ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے خلاف بولیں گے، اور اس سے بڑھ کر صحابہ کے خلاف بولیں گے جن کے تعلق سے بد کلامی، لعن طعن، بد زبانی شرعاً عیب ہے. اس شخص کا عقیدہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ منتخب کیا جانا، نعوذ باللہ بہت بڑی اور عظیم سنگین غلطی تھی. اب آپ سمجھیں اور تصور کریں، آپ کے سامنے احادیث ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کسی معاملے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی. کہا کہ ارائیت ان جئت ولم اجدک، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں آئی آئندہ اور آپ کو نہ پایا، کأنہا تعنی الموت، یعنی یہ اشارہ تھا کہ اگر آپ کی وفات ہو جائے تو میں کیا کروں، کس سے پوچھوں، کس کے پاس آؤں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو فأتی ابا بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا. کس بات کی دلیل ہے؟ آگے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأبی اللہ ذلک والمسلمون، یأبی اللہ ذلک والمسلمون، یعنی خلافت کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ اور مسلمان اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور امام بنے. اور یہ خاص کر نماز کے تعلق سے وارد ہے، اور علماء نے چھوٹی امامت یعنی نماز کی امامت پر امت کی امامت کو قیاس کیا ہے. اور ایک دوسری روایت میں لفظ ہے فإنی اخاف ان یتمنی متمنی، مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرنے لگے کہ خلافت اس کا حق ہے. وَيَقُولُ قائل، اور کوئی کہنے والا یہ کہنے لگے انا اولا، میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرمایا تھا کہ میں ان کے لیے لکھنا چاہتا ہوں. اور ایک تیسری حدیث ہے یا ایک چوتھی حدیث ہے کہ اب عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہما کو کہا کہ جاؤ کچھ کاپی وغیرہ لے کر کے آؤ، کچھ ایک تختی لے کر کے آؤ، میں لکھ دوں تاکہ لوگ اختلاف نہ کریں. اور پھر فرمایا کہ اللہ اور مؤمنین اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اختلاف کیا جائے، یعنی ان کی خلافت پر. یہ تمام احادیث کیا اشارتاً اس بات کی طرف دلالت نہیں کرتی کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حق ہے؟ واضح ہے. اس کے باوجود کسی شخص کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ایک سنگین غلطی ہے، اصل دل کا بغض باہر نکالنا ہے، غبار باہر نکالنا ہے، اور کچھ نہیں ہے. بات دل میں تھی، زبان پر آ گئی، حدیث کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانا ہے.
پھر یہ جو انتخاب ہوا تھا تمام صحابہ کے اتفاق سے ہوا تھا، یعنی آپ بشمول حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل بیت اور دیگر تمام صحابہ سب کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ ان تمام نے ایک بھیانک غلطی کی؟ حقیقتاً جرأت ہے، اور جرأت بھی جرم کے باب میں۔ اسی طرح اس کے بعض باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کے درمیان جو آپسی بعض چھوٹے موٹے اختلافات ہوئے، بعض معاملات ہوئے، ان میں صحابہ کرام روافض سے بھی بڑے مجرم ہیں۔ اب آپ روافض کو سمجھتے ہیں، ابھی جو بیان کیا گیا عقیدہ کہ نعوذ باللہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ابلیس سے زیادہ بڑے کافر ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، ان سے بڑے مجرم ہیں۔ کہاں سے تعلیم لی ہے آپ نے؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ قرآن و حدیث سے نہیں سیکھا ہے، آپ سیدھا سمجھیے کہ یہ وہاں سے سیکھا ہے۔ اور دراصل یہ سب جو باتیں نکل رہی ہیں نا، اس کا کہنا یہ ہے، آگے ایک اور اس نے کہا کہ خلافت دراصل اسلامی روح کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ اسلامی روح کے مطابق خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کہنا کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھی کس نے کہا؟ اہل تشیع نے۔ اور اس نے جتنی بھی باتیں کی ہیں بنیادی طور پر وہی بات ہے جو اہل تشیع کر گئے ہیں، ان کے تمام اعتراضات وہاں سے لیے گئے ہیں، اور یہ شخص دراصل انہی کا پالا، انہی کی باتیں کہتا ہے، انہی کی دعوت نشر کرتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے خصوصاً گزارش ہے کہ ان جیسے لوگوں سے اجتناب برتے، دوری اختیار کریں، کیونکہ اگر آپ نے ان لوگوں کو سننا شروع کیا، یقین مانیں آپ کا صرف دین سے نہیں، آپ کے رب سے اور جنت سے رابطہ ختم ہو جائے گا، آپ رائے ہدایت سے بھٹک جائیں گے، آپ شیطان کے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رائے ہدایت پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے، انحرافات سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔